السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اپریل کی 10 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے بعد پاکستان عالمی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ پاکستان کی میزبانی میں ایران اور امریکہ کے درمیان اہم مذاکرات آج اور کل اسلام آباد میں متوقع ہیں۔ ذرائع کے مطابق اعلیٰ سطحی مذاکرات آج، جبکہ مرکزی مرحلہ آئندہ ہفتے ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، امریکی مذاکرات کار اسٹیو وٹکوف اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے جیریڈ کشنر پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کریں گے۔ پاکستان کی کوششوں سے حاصل ہونے والی جنگ بندی کو مختلف چیلنجز درپیش ہیں، جن میں مبینہ خلاف ورزیاں اور اسرائیل جیسے عناصر کی جانب سے سبوتاژ کی کوششیں شامل ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اسرائیل ایسے عناصر میں شامل ہے جو اس معاہدے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان خدشات کے باوجود پاکستانی قیادت مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرعزم ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایسے حساس حالات میں خلاف ورزیاں غیر معمولی نہیں ہوتی، تاہم ان مسائل کو مذاکرات اور دیر پا امن کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا ہے کہ ایران ان مذاکرات میں فعال شرکت کرے گا، تاہم امریکہ کی جانب سے بد اعتمادی کے باعث خدشات برقرار ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایران اپنی فوجی کامیابیوں کو سفارتی سطح پر مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ ان کے مطابق حالیہ جنگ میں ایران نے دشمن کے اندازوں کو غلط ثابت کیا اور قوم کے عزم نے تاریخی کامیابی دلائی۔ انہوں نے ایرانی عوام کے مظاہروں کو سافٹ پاور قرار دیا۔ ایران نے امریکہ کو واضح پیغام دیا ہے کہ لبنان جنگ بندی معاہدے کا حصہ ہے اور اس سے الگ نہیں ہوگا۔ اسپیکر باقر قالیباف نے خبردار کیا کہ ایران کے اتحادی، خصوصاً لبنان، کسی صورت اس معاہدے سے باہر نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت رد عمل سامنے آئے گا اور فوری طور پر کشیدگی ختم کرنا ضروری ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ لبنان پر اسرائیلی حملے جنگ بندی کی خلاف ورزی ہیں اور ایسے اقدامات مذاکرات کو بے معنی بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران لبنان کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اسی دوران ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے چہلم کے موقع پر بڑے اجتماعات منعقد کیے گئے، جن میں عوام نے بھرپور شرکت کی۔ دنیا کے مختلف شہروں میں لبنان اور ایران میں سرکاری کارروائیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں مظاہرین نے اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کیا اور حملوں کی مذمت کی۔ اسی طرح نیدرلینڈز کے شہر دی ہیگ میں ڈچ پارلیمنٹ کے سامنے غزہ اور لبنان سے اظہار یکجہتی کے دوران ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں بھی بڑی تعداد میں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے اور فلسطین، لبنان اور ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی کارروائیوں کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا۔ یورپ میں دیگر مقامات پر بھی مظاہرے دیکھنے میں آئے، جن میں جرمنی کے دارالحکومت برلن اور فرانس کے دارالحکومت پیرس شامل ہیں۔ پیرس میں ہونے والے علامتی احتجاج کے دوران اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے فلسطینی قیدیوں کے خلاف منظور کیے گئے سخت قانون کی بھی مذمت کی گئی۔ بھارت نے بھی پہلی بار مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال نے کہا کہ لبنان میں بڑھتی ہوئی ہلاکتیں تشویشناک ہیں اور عالمی قوانین کا احترام ضروری ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے لبنان کے ساتھ براہ راست مذاکرات شروع کرنے کی ہدایت دی ہے، جن کا مقصد حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا اور خطے میں امن قائم کرنا ہے۔ دوسری جانب نیتن یاہو کے خلاف سن 2020 سے جاری کرپشن کیس کی سماعت
دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے، جو جنگ کے دوران عارضی طور پر معطل کر دی گئی تھی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی وزیر اعظم کے دفتر ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ آبنائے ہرمز سے جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت کے لیے ایک مؤثر اور عملی منصوبہ تیار کیا جائے۔ سر کیئر اسٹارمر اس وقت خلیجی ممالک کے دورے پر ہیں، جہاں وہ قطر، سعودی عرب، بحرین اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس سے قبل واضح کیا تھا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر کسی قسم کی فیس یا ٹول قابل قبول نہیں ہوگا۔ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران اہم فوجی اور لاجسٹک امور بھی زیر بحث آئے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مسئلے کے حل کے لیے اب اگلے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے خلیجی رہنماؤں اور عسکری ماہرین کے ساتھ اپنی مشاورت سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بحری راستوں کی آزادی نہایت ضروری ہے اور برطانیہ شراکت دار ممالک کے ساتھ مل کر قابل عمل حکمت عملی تشکیل دے رہا ہے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل کی ترسیل کے معاملے میں منفی کردار ادا کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران بعض جہازوں سے بھاری فیس وصول کر رہا ہے، جبکہ یہ بھی یاد رہے کہ دنیا کا تقریباً 20% تیل اسی اہم گزرگاہ سے منتقل ہوتا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی اندیا دیا کہ اگر کوئی معاہدہ طے نہ پایا تو ایران کے خلاف دوبارہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ امریکی بحری جہاز بھی آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ کوئی اشتعال انگیز رویہ اختیار نہ کریں۔ ان کے مطابق یہ راستہ کھلا ہے، تاہم جہازوں کو تکنیکی وجوہات کی بنا پر ایرانی افواج سے رابطہ رکھنا ہوگا تاکہ ان کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنائی جا سکے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے واضح کیا ہے کہ چین تائیوان کی آزادی کو نہ کبھی قبول کرے گا اور نہ ہی اسے برداشت کیا جائے گا۔ بیجنگ میں تائیوان کی اپوزیشن رہنما سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ دنیا مکمل طور پر پرامن نہیں، اس لیے امن کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے تائیوان کے دونوں جانب رہنے والے لوگ ایک ہی قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور سب امن کے خواہاں ہیں۔ ان کے مطابق تائیوان کی آزادی اس خطے کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر تائیوان کے اپوزیشن رہنما نے بھی اس بات پر زور دیا کہ دونوں جانب کو مل کر ایک جدید اور مستحکم چینی معاشرہ تشکیل دینا چاہیے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے آرتھوڈاکس ایسٹر کے موقع پر 32 گھنٹوں کی عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، جسے یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے قبول کرنے کی تصدیق کی ہے۔ کریملن کے مطابق یہ جنگ بندی ہفتے کی شام سے شروع ہو کر اتوار کی رات تک جاری رہے گی تاکہ ایسٹر کی مذہبی تقریبات پرامن انداز میں انجام دی جا سکیں۔ روسی وزارت دفاع نے فوج کو اس دوران کارروائیاں روکنے کی ہدایت کر دی ہے، تاہم کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں جواب دینے کا حق محفوظ رکھا گیا ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین پہلے بھی اسی طرح کی جنگ بندی کی تجویز دے چکا ہے اور وہ اس پر عمل کرے گا۔ تاہم انہوں نے امید ظاہر کی کہ روس اس موقع کو مستقل امن کے لیے استعمال کرے گا۔ تاہم اس اعلان کے چند گھنٹوں بعد یوکرین کے علاقے دنیپرو پیٹروسک میں حملوں کی اطلاعات بھی سامنے آئیں، جس سے جنگ بندی کی سنجیدگی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ بھارت میں ایک عدالت کے فیصلے پر انسانی حقوق کے کارکنوں نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے، جس میں کشمیری رہنما آسیہ اندرابی کو 3 عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان کے ساتھ ان کی 2 ساتھیوں صوفی فہمیدہ اور ناہیدہ نسرین کو بھی طویل قید کی
سزائیں دی گئی ہیں۔ ان خواتین کو سخت انسداد دہشت گردی قانون کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، تاہم عدالت نے اپنے فیصلے میں سنگین الزامات کے شواہد نہ ہونے کے باوجود انہیں دیگر دفعات کے تحت مجرم قرار دیا۔ ناقدین کے مطابق یہ فیصلہ بھارت کی اختلافی آوازوں کے خلاف پالیسی کی عکاسی کرتا ہے۔ کھیل۔ پاکستان ٹینس فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ عالمی شہرت یافتہ ٹینس لیجنڈ بیان بورک آئندہ بین الاقوامی ٹینس مقابلوں کے سلسلے میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ یہ مقابلے 26 اپریل سے 10 مئی سن 2026 تک اسلام آباد میں منعقد ہوں گے، جن میں دنیا بھر سے 200 سے زائد کھلاڑی شرکت کریں گے۔ بیان بورگ کو ٹینس تاریخ کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں شمار کیا جاتا ہے، جنہوں نے 11 گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتے، جن میں 6 فرنچ اوپن اور مسلسل 5 ومبلڈن شامل ہیں۔ ان کی آمد کو پاکستان میں ٹینس کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ ادھر پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم نے فیفا سیریز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹرکس اینڈ کیکوس آئی لینڈز کو 8-0 سے شکست دے دی، جو قومی ٹیم کی تاریخ کی سب سے بڑی فتح ہے۔ اس کامیابی کے ساتھ ٹیم نے سن 2022 میں مالدیپ کے خلاف 7-0 کی اپنی سابقہ جیت کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے صدر محسن گیلانی نے ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ ملک میں خواتین فٹ بال کے ایک نئے دور کا آغاز ہے، اور امید ظاہر کی کہ ٹیم آئندہ میچوں میں بھی اسی تسلسل کو برقرار رکھے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔